مکتوب نمبر 65، یہ مکتوب خان اعظم کی طرف صادر فرمایا، اسلام کے ضعیف ہونے اور مسلمانوں کے خواری و عاجزی پر رنج و افسوس کرنے اور آل اسلام کو قوت دینے اور شرعی احکام جاری کرنے پر ترغیب و تحریض کے بارے میں ہے۔ ایدکم اللہ سبحانہ و نصرکم علی الاعداء اسلام فی اعلام الاحکام، اللہ تعالیٰ آپ کو شرعی احکام کے بلند کرنے میں دشمن اسلام پر مدد و نصر فرمایا۔ مخبر صادق علیہ وعلی آلہ من الصلاۃ الافضل من تسلیمات اکملہ نے فرمایا، الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ فتوبہ للغرباء، یعنی اسلام غریب بے وطن و بے کسی کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان قریب ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں تھا، بس غریبوں کے لیے خوش غریب سے مراد جن کے پاس پیسہ نہ ہو، نہیں، مفلس نہیں ہے، غریب سے مراد اجنبی، جن کو لوگ اپنوں میں سے نہیں سمجھتے، جن کو لوگ اپنوں میں سے نہیں سمجھتے وہ غریب ہو، غریب الوطن۔ اصل میں عربی کا غریب اور ہے، اردو کا غریب اور ہے۔ اردو کا غریب تو مفلس کو کہتے ہیں نا، عربی کا جو غریب ہے وہ اجنبی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اسلام اجنبی کی صورت میں آیا، یعنی لوگ نہیں جانتے تھے اسلام، نتیجتاً اسلام کی مخالفت کرتے تھے، تو فرمایا کہ انقریب ایسا ہو جائے گا، اب دیکھ لو ایسا ہے یا نہیں ہے۔ کوئی آدمی شرعی پردہ شروع کر لیتا ہے، کتنی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ ہاں جی، مطلب اس حد تک مخالفت اس کی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے کوئی آدمی حلال کمانے کی فکر کرنا شروع کر لیتے تو کتنے مسلسل پریشانی مطلب لوگ تنگ کرنا شروع کر لیتے، تو کیا اس کا ایسا نہیں ہے؟ یعنی لوگوں نے ایسے عجیب نظریات بنائے ہوئے کہ جو غلط ہے اس کو صحیح کہنا اور صحیح کو غلط کہنا، یہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی غریب ہونے والی بات ہے کہ اسلام غریب ہو گیا، اب جو صحیح ہے اس کو غلط کہا جائے، جو غلط ہے اس کو صحیح کہا جائے، تو یہ بات ہے۔ لیکن فرمایا طوبیٰ للغرباء، جو اجنبی ہے ان کے لیے توبہ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہم لوگ کو اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جن کے لیے توبہ ہے۔ اسلام کی غربت اس حد تک پہنچ گئی کہ کافر کل اسلام پر طعن اور مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں، بے خوف و خطر ہر کوچہ و بازار میں کفر کے احکام جاری و اہل کفر کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں داڑھی کے بارے میں کیا مطلب عام لوگ کہتے ہیں، پردے کے بارے میں عورتیں کیا کہتی ہیں، کافر تو کہتے ہی، مسلمان اب کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اور مسلمان اسلام کے احکام جاری کرنے سے روک دیے گئے ہیں، واقعتاً یہی دیکھو، یعنی سعودی عرب میں جو چیزیں پہلے سے صحیح چلی آ رہی تھی، امریکہ کا مکمل پریشر ہے کہ ان سے ہٹا دیے جائے، عورتوں کو گاڑی چلانے دیے جائے اور ان کو آزادی دے دی جائے اور فلاں کر دیا جائے، جو چیزیں اچھی چلی تھی یہاں پر وہ ان کی مخالفت، اور ان کو سٹینڈ لینا مشکل ہو رہا ہے۔ اس طرح پاکستان کو مطلب جو صحیح جیسے حدود نافذ کرنا، اس کی مخالفت ہے بڑی شدید، جو بھی حد نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو، یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے یہ ناموس رسالت کا قانون ہے۔ مجھے بتاؤ، ہر شخص کی عزت کی حفاظت کا تو ان کے پاس ہے نظام، یعنی جس کو عزت نفس کہتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس قانون ہے، ہولوکاسٹ کا قانون ہے ان کے پاس، آج سب چیزوں کا ان کے پاس ہے، لیکن ناموس رسالت جو سب سے زیادہ عظیم دنیا کے حضرات تھے، پیغمبر، اور یہ جو اہل کتاب ہے یہ بھی تو آخر پیغمبروں کو مانتے، لیکن شیطان کی شیطانیت دیکھو کہ ان کے دماغ اتنے خراب کیے ہوئے ہیں کہ خود اپنے مذہب کی بھی خلاف کرتے ہیں، خود اپنے مذہب کی بھی خلاف کرتے ہیں۔ آخر یہ تو ہمارا ناموس رسالت قانون صرف آپ وسلم کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو سارے پیغمبروں کے لیے، لیکن پوری دنیا اس کی مخالفت پر لگی ہوئی،
کس قانون کو اچھا اور لاجک کیا دیتے ہیں؟ اس کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا قانون ہر جگہ سے استعمال ہو رہا ہے؟ کیا یہ جو ہے مطلب یہ جو دہشت گردی والا قانون ہے یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ کیا جو یہ جو 302 والا قانون ہے صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ 307 والا قانون صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ 420 والا قانون صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ ہر جگہ اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قانون کو نہیں ختم کیا جاتا. لیکن ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قانون نہ رہے، کیونکہ غلط استعمال ہوتا ہے. آپ غلطیوں کو دور کریں نا، سسٹم کو صحیح کر لے، پولیس والوں کو صحیح کر لے، عدالت کو صحیح کر لے. یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ قانون کو ختم کر لے. کہتے ہیں جی وہ جو ناموس رسالت جو مطلب جو تو وہ نہیں کرتے ان کے اوپر اس کو چسپاں کر دیا جاتا ہے. آپ اس کو دور کر لیں جیسے باقی قوانین میں کرتے ہو. یہ چیز مطلب ہے آج کل. اور شریعت کے احکامات بجا لانے کی صورت میں ان کی مذمت ان پر تانظری کرتے ہیں. پری نہفتر ہو دیو در کرش اناز سوخت عقل زہرت کی اینچ بول جبیس. پری تو رخ کو چھپائے دیو ناز کرے، یہ حال دیکھ کے حیرت سے ہوش جاتے رہے. سبحان اللہ بحمدی، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کی تعریف. عقل مندوں نے کہا الشرع تحت السیف، شریعت تلوار کے نیچے ہے، اور شرع شریف کی رونق بادشاہوں کے ساتھ وابستہ ہے. نقشبندی سلسلے کا خصوصی پیسے ہی ہے کہ انہوں نے اوپر والے لوگوں پہ زیادہ محنت کی ہے. اور میں الشرع تحت السیف، آجی شریعت تلوار کی، اور شرع شریف کی رونق بادشاہوں کے ساتھ وابستہ ہے. اور اب قضیہ برعکس ہو گیا اور معاملہ بدل گیا. ہائے افسوس صد افسوس، آج ہم آپ کے وجود شریف کو غنیمت جانتے ہیں اور اس ضعیف شکست خورد مالک میں آپ کے سوا کسی کو دشمن کے مقابلے مانے والا بہادر لڑاکا نہیں جانا. حق تعالیٰ اپنے نبی مکرم آپ کے بزرگ آل علیہ السلام تحیات اور برکات کے طفیل آپ کا مددگار و ناصر ہو. حدیث شریف میں آیا لَيُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُقَالَ لَهُ إِنَّهُ مَجْنُونَ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت کامل ایماندار جب تک کہ اس کو دیوانہ نہ کہا جائے. دیکھو آج کل تو ایسا ہے. اس لیے فرمایا کہ اوست دیوانہ کی دیوانہ نش، اوست فرزانہ کی فرزانہ. آج تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ دیوانہ ان کو کہا جاتا ہے جو دیوانے نہیں ہیں، عقل مند ہے. آج یہ والی بات ہے. تو جن کو دیوانہ کہا جائے تو سمجھو کہ اگر کوئی سر کے اوپر کڑا ہے اور کسی کو کہہ دے کہ تم سر کے اوپر کڑے ہو، یعنی الٹے کڑے ہو، تو وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ ظاہر وہ صحیح ہوں گے نا. آج کل کے دور کے لوگ جن کو دیوانہ کہے وہ اصل میں عقل مند ہوتا ہے. آج تو یہ جو ہے نا فرمایا کہ جب تک کسی کو دیوانہ نہ کہا جائے اس وقت تک جن، تو یہ اکثریت چونکہ نہ سمجھ لوگ کی ہوتی ہے تو اکثریت کے لوگ جو ہے نا ان کو دیوانہ کہتے ہیں. بہلول رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے اور عقل مند بزرگوں میں سے تھے، ان کو لوگ دیوانہ کہتے. تو کچھ لوگ ان کو بہلول دانا کہتے جو ان کو جانتے تھے، اور جو لوگ ان کو نہیں جانتے ان کو بہلول دیوانہ کہتے تھے. تو اس طرح ہر وقت جو ہے نا مطلب یہ بات ہے کہ جو بھی صحیح العقیدہ، صحیح الفطرت اور صحیح الاحوال حضرات ہوتے ہیں ان کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں جن کے لوگ رسے ہوتے ہیں. اس وقت وہ جنون جو غیرت اسلام کی ذات پر مبنی آپ ہی کی ذات میں محسوس ہے. الحمدللہ سبحان ولا ذالک. حضرت نے اسی طریقے سے لوگوں کو ابھارا اور ان سے کام لیا. صحیح مسلم حضرت بول رہے تھے سمروی قال قال رسول اللہ دنیا سے المؤمن و جنت الکافر. مکتوبات شریف میں آپ کے نام کے صرف 2 مکتوبات ہیں. دفتر اول 65 خانہ اعظم مرزا عزیز کو کہ اکبر بادشاہ کے ہم عمر اور ہم شیر تھے، یعنی رضائی تھے. ہمیشہ شاہی قرابت انتہائی نواز و سرفراز رہے. جہانگیر نے بھی آپ کی خوب عزت کی.
تاریخ دانی بھی مثل الصلاۃ زبان میں بے نظیر تھے. 1002 میں حج کیا اور 1033 میں احمد آباد میں انتقال ہوا. میر کو دل رکھ کر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے قرب میں دفن کیا گیا. تو یہ ماشاءاللہ آج وہ دن ہے کہ تھوڑے سے عمل کو بہت بڑے اجر اور نہایت قدر کے ساتھ قبول فرماتے ہیں. اصحاب کہف سے ہجرت کے سوا اور کوئی عمل ظاہر نہیں ہوا جس نے اس قدر اعتبار و فضیلت حاصل کر لیا. امن و امان اور دشمنوں سے سکون کے برخلاف سے پائی اگر دشمنوں کے غلبہ کے وقت تھوڑی سی بھی بھاگ دوڑ کریں تو بڑی قدر حاصل کر لیتے. یہ کولی جہاد جو آج کل آپ کو حاصل ہے جہاد اکبر ہے. اس کو غنیمت جانے اور حل میں مزید کہیں اور اس کولی جہاد کو جہاد قتال سے بہتر جانے. ہم جیسے بے دست و پا عاجز و فقراء اس دولت سے محروم ہیں. جو آپ حق کو حق کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں جی. اور واقعتاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سٹیٹس دی ہوتی ہے کہ ان کا صرف کہنا بہت بہت کچھ ہوتا ہے. ان کا صرف کہنا بہت کچھ ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے نا مسلسل جیسے سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو اکبر بادشاہ ان کی سنتے تھے تو ان کا صرف کہنا کافی ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرو اور باقی لوگ ان کے خلاف پورا ایک دفعہ تھا نا بیربل وغیرہ وہ کیا ہوا تھا پورا انتظام کیا ہوا تھا اکبر کو ہندو ڈکلیئر کروانے کے لیے کہ وہ خود کو ہندو کہیں. ایک پنڈت کو بلایا اور یعنی مطلب ایک وہ استدراج والے تھے یعنی ان کا کوئی ایسا تصرف ہوتا تھا کہ وہ خشک زمین کے اندر غوطہ لگا لیتے تھے اور پھر دوسری جگہ سے نکل جاتے تھے. ممکن ہے کوئی نظر کا مسئلہ ہو کوئی اور چیز ہو جو سے بھی ہو اللہ عالم لیکن لوگ کو یہ نظر آتا تھا. تو یہ جو ملا دو پیازہ رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرات میں سے تھے. حضرت نے ان کو اکبر کے دربار میں رکھا تھا کہ تم کس طریقے سے اکبر کے دربار میں شامل رہو تاکہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ اکبر کیا کرتا ہے. تو وہ مسخرے کی صورت میں رہتا تھا جو کرتا ہنساتا تھا لوگ کو اکبر کو بھی ہنساتا تھا. ایسے لوگ کو ان چیزوں کی ضرورت تو ہوتی ہے تو مسخرے کی صورت میں ملا دو پیازہ چینو رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. آج تو اللہ تعالیٰ نے کو بڑا تیز ذہن دیا تھا ہر چیز میں کوئی مسخرہ پن نکال لیتے تھے. جیسے ایک دفعہ اکبر بیربل اور یہ لوگوں نے یہ کیا تھا کہ مطلب عہدے تقسیم کیا تھا کہ نعوذ باللہ میں اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور کوئی ابوبکر کوئی عمر کوئی صدیق رضی اللہ عنہ یہ بن گئے. تو ملا دو پیازہ رحمۃ جب آگئے وہ کہتے ملا تم بعد میں آئے تو ہم تو یہ عہدے تقسیم کی فلاں فلاں یہ ہیں اب بتاؤ تم اپنے لیے کچھ تجویز کرو تم کیا بننا چاہتے ہو. ملا دو پیازے کی ذہانت دیکھے اور میں تم لوگ کا بجھا لوں گا تمہیں گالیاں دوں گا. کیسے ذہین آدمی تھے. آئی تو یہ ملا دو پیاز رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایسی سازش کی ہے تو حضرت کو پیغام بھیجا کہ حضرت اب تو آپ کی ضرورت ہے یہ فتنہ تو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ختم کر سکتا تو اب آپ تشریف لائیے کیونکہ راستے بند ہیں کسی اور کو اندر جانے ہی نہیں دیا ہمارے تو اندر جانے کا راستہ ہی نہیں. حضرت خود تشریف لائے حضرت کو کوئی نہیں روک سکتے تھے. سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ اکبر معتقد تھے تو سارے اندر سیدھے چلے گئے تو اکبر کے سامنے وہ تماشا ہو رہا ہے تو اکبر نے اسے کہا کہ یہ کیا تماشا بنایا سلیم چشتی نے. انہوں نے کہا حضرت آپ بھی دیکھیے عجیب معاملہ ہے دیکھو نا یہ کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا چلو کر لے. یہ کیا کرتے کہتے ایک جگہ داخل ہو جاتے پھر کسی اور جگہ سے نکل جاتے زمین سے. کہتے اچھا کر کے دکھائے وہ زمین میں غوطہ کر کے چلے گئے. حضرت جہاں سے غوطہ کیا تھا اسی جگہ کھڑے رہے فرمائے اب یہ قیامت تک نہیں نکل سکتا اور ختم ہو گئے زمین کے اندر دفن ہو گئے پھر باہر نہیں آ سکے فرمائے اب یہ قیامت تک نہیں آ سکتا. تو اس نے تصرف دکھایا تو حضرت نے بھی تصرف دکھایا ٹیٹ فار ٹیٹ. تو یہ نا یہ ہمارے حضرات اس قسم کے مشکل حالات میں رہتے. یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ یعنی سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان کا آنا کتنا مبارک ہوا کتنی بڑی سازش ختم ہو گئی.
تو یہ جو تھے جن کے بارے میں بھی تھا ان کو بھی ایسا ہوا.